یہ کہانی ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو کسی مغربی ملک میں جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اسلامی اقدار کے ساتھ وہاں رہنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو ان کو میری یہ کہانی بہت توجہ سے سننی ہوگی۔ میرا تعلق ایک مسلمان پاکستانی فیملی سے تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری بہن کا نام راحلہ اور بھائی کا نام عمران تھا۔ ہمارے والد ہم بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ چونکہ ہم بہن بھائیوں کی پیدائش امریکہ میں ہی ہوئی تھی اور ہم یہاں کے ماحول میں ہی پلے بڑھے تھے، یہاں کے اسکولوں میں امریکی بچوں کے ساتھ دوستی رہی، اس لیے ہم کافی حد تک مغربی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اگرچہ والد اور والدہ دینی رجحان کے حامل تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی پکے مسلمان ہوں اور مغربی کلچر سے دور رہیں۔ انہوں نے کوشش تو بہت کی لیکن وہاں کا کلچر ہمارے اوپر حاوی رہا۔ لیکن ہم اپنے گھر میں تمام اسلامی رسومات اور طور طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، جبکہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد خالصتاً اسلامی اقدار کی پاسداری کرے۔ ہوش سنبھالتے ہی بچہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر کم و بیش ضرور لیتا ہے۔ ہم تو پھر پیدا ہی وہاں ہوئے۔ اسکول میں بھی امریکی بچوں کے ساتھ صبح سے شام تک واسطہ رہتا۔ اتنی اجازت تو ان کی طرف سے تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ لڑکیاں صرف لڑکیوں سے دوستی رکھیں، جبکہ بھائی کو کہتے تھے کہ وہ صرف لڑکوں سے دوستی رکھے۔ اتنی اجازت بھی انہوں نے وقت کے تقاضوں سے مغلوب و مجبوری کی حالت میں دی تھی۔ اس طرح انہیں ہمیں تھوڑی سی پابندی اور تھوڑی سی آزادی دی ہوئی تھی۔ بچپن بے فکری سے ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ جب جوانی کے دور میں قدم رکھا تو مغربی طور اطوار میں ڈھلنے لگے۔ ماں باپ کو فکر لاحق ہو گئی کہ اولاد پر مزید پابندی ضروری ہے ورنہ بے لگام ہوتے جائیں گے۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں اور عمران بھائی کو بات بات پر روکنا ٹوکنا شروع کر دیا۔ والد روز ہی کہتے کہ دوست بنانے میں احتیاط سے کام لو، لڑکیاں ہو لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارو۔ لیکن ہمارے دوست لڑکے بھی تھے اور ہم ان کے ساتھ گھومنے پھرنے میں زیادہ فرحت محسوس کرتے تھے۔ اس طرح عمران بھائی کی دوست لڑکیاں ان سے بے تکلف ہوتیں تو والد کو پریشانی لاحق رہنے لگی کہ یہ بچے ایسی حرکات کو معمولی سمجھتے ہیں جن کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا، تو یہ کیسے دیندار ہو سکتے ہیں؟ بہرحال ٹین ایج خاصی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ اس دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اس عمر کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو بڑوں سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ ان کو خاص طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے تو یہ باغی اور منہ پھٹ ہونے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ اسکول میں ایک لڑکا ریان پڑھتا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا، ہر دم میرے ساتھ ہی رہتا، میرے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ بڑھتے بڑھتے ہماری قربت بڑھ گئی، تب وہ مجھ سے جسمانی تعلق کا خواہاں ہوا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس بات کی اجازت ہمارا مذہب نہیں دیتا، دوستی صرف باتوں تک محدود ہونی چاہیے، اور جسمانی قرب کو ہم لوگ شادی سے قبل گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ میری باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ وہ خفا ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ تم لوگ کیا فرشتے ہو؟ انسانی جبلت کے لحاظ سے تو تمہاری بات عقل کے تقاضے پر پوری نہیں اترتی۔ میں نے کہا، میں نے کئی بار سمجھایا کہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ شادی سے قبل لڑکا اور لڑکی جسمانی قربت سے دور رہیں۔ جب اس کا اصرار بڑھا، میں نے کہا، جسم تک رسائی کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم شادی کر لیں اور بلا جھجک زندگی بسر کریں۔ فطری جبلت کے تقاضوں کو کسی ضابطے کا پابند نہ کریں گے تو حیوان کہلائیں گے۔ لیکن اس کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ وہ مجھے عجیب عجیب دلیلیں دے کر راضی کرنے کی کوششیں کرتا۔ اس کی باتیں مجھے حیران کر دیتی تھیں۔ میں نے تمہارے مذہب کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور عیسائیت کے بنیادی مذہبی اصول و قوانین کا مطالعہ کیا ہے۔ وہاں بھی اس بارے میں کچھ حدود و قیود موجود ہیں۔ تمہارے مذہب میں بھی مرد عورت کا ایسا تعلق جو بغیر نکاح قائم ہو،
गुनाह के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा क़राबत का सही परमिट निकाह है, शादी है, क्योंकि इस तरह मर्द औरत दोनों माशरे की नज़रों में तकरीम पाते हैं, इनकी औलाद भी तकरीम पाती है और जायज़ रिश्ते में बंध जाने से हकूक़ व फ़राइज़ जो मियाँ बीवी पर लागू होते हैं, इन्हें पूरा करने से ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। मैं रेयान को घंटों समझाती थी, मगर रेयान इन सोचों से नाबलद था। वो सिर्फ जवानी के खुमार का रसिया था। तभी मेरी बातें उसे नागवार गुजरने लगीं और वो मुझसे दूर होता गया। इसकी दूरी ने मुझे तड़पाया, कलक हुआ, लेकिन फिर ये सब बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि वालिदैन का डर था। वो भी मुझको इस अमर की इजाज़त ना देते कि घर से गायब रहकर मैं अपने पसंदीदा दोस्त के साथ रातें बसर करूं, नाइट क्लब जाऊं और कोई गलती कर बैठूं। एक मरहले पर रेयान मुझसे शादी के बंधन में बंध जाने पर आमादा भी हो गया, लेकिन ये शर्त आड़े आ गई कि पहले वो इस्लाम कबूल करेगा, फिर हमारी शादी मुमकिन होगी। वो चिढ़ गया। इसने कहा, ये क्या बात हुई? मैं अपने अकायद के साथ जीऊँगा और तुम अपने अकायद के साथ ज़िंदगी बसर करो। हम एक दूसरे के मजहबी मामलात और अकायद में मदाखलत नहीं करेंगे तो फिर कोई मसला क्यों खड़ा होगा? मुसलमान लड़की किसी मर्द से इस वक्त शादी कर सकती है जब तक कि वो लड़का या मर्द कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल ना कर ले, पर हमारी शादी नहीं हो सकती। इस बात पर इसने मुझे छोड़ दिया, ये कहकर कि तुम मुखलिस नहीं हो। ये दुख बहुत था, लेकिन मैंने सह लिया। अपने दीन और वालिदैन की खुशनुदी की खातिर। जाहिर है कि वो किसी अमरीकी से मेरी शादी को कबूल ना करते। वो कहते थे कि मुसलमान लड़का हो और दीनदार हो। देसी लड़कों से ही हमारी लड़कियों की शादियां होंगी। दिल पर सब्र की सिल रख ली, ये सोचकर कि अपनी औलाद के लिए मुसलमान लड़की और मुसलमान लड़के को ये कुर्बानी देनी चाहिए, वरना हमारी आइंदा नस्ल का क्या होगा। मैं सब्र वाली थी। अपनी छोटी बहन राहिला से ज़्यादा समझदार और पुख्ता सोच की हामिल थी, क्योंकि वालिद साहब की निगरानी में दीन का गहरा मुताला किया था। रेयान और दूसरे दोस्तों ने मुझे बेशक एक बीमार सोच की लड़की और मेंटली सिक करार दे दिया। मैंने इनके किसी कमेंट का असर ना लिया। जिस बात को दुरुस्त समझती थी, इसको मानकर सब्र व तहम्मुल से काम लिया। लेकिन मेरी बहन राहिला मुझ जैसी ना थी। इसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। इसके अंदर जज्बात का एक ज्वालामुखी उबल रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी दीवानी हुई कि मज़हब वगैरह की सारी हदूद पार करके इसके हमरा शबबासी करने लगी। यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड को रात को अपने बेडरूम में लाने लगी। इसका कहना था कि इसी से शादी करनी है तो फिर सब्र का अजाब क्यों सहें। वालिदा ने रोका, वो ना रुकी। वालिद के इल्म में ये बात आई, वो सख्त बरहम हुए। सख्ती से मना किया तो राहिला ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि अब्बू मुझ पर जुल्म करते हैं। वालिदैन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवा दी कि मारपीट करते हैं। बात पुलिस तक पहुंच गई। वो अब्बू को जहनी इमराज के माहिर डॉक्टर के पास ले गए। कहा कि ये आदमी जहनी मरीज़ है, इसको इलाज की ज़रूरत है। वहाँ इस तरह की सोच रखने वालों को जहनी मरीज़ ही समझा जाता है। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से जान छूटी, यूं कि राहिला घर से चली गई। अम्मी अबू किसी तरह उसे मना कर ले आए। फिर हम सबको पाकिस्तान ले आए। बहाना रिश्तेदारों से मिलाने का था। असल मामला ये था कि वो हमको इस माशरे से दूर रखना चाहते थे कि जहाँ शादी से कबल मर्द और औरत के मिलाप को मायूब ना समझा जाता था, जिसकी वजह से बिन बाप के बच्चों और सिंगल माओं की बहुतात थी। और जब ये माएँ बग़ैर बाप के इन बच्चों की कफ़ालत ना कर सकती थीं तो गवर्नमेंट की तहवील में दे देती थीं। तभी वहाँ बेशुमार चाइल्ड होम खुले हुए थे। बहरहाल जब हम पाकिस्तान आए और मैंने अपने मशरक़ी कल्चर को देखा, मुझे एक गुना सुकून महसूस हुआ। हम चचा के घर ठहरे थे। मुद्दत बाद हम लोगों के आ जाने से वो भी बहुत मसरूर थे, ख़ास तौर पर शान जो मेरे चचा का बड़ा बेटा था और मुझसे 2 बरस बड़ा था। महा इसकी छोटी बहन राहिला की हम उम्र थी।
چچا کے بچوں کی تو جیسے عید ہو گئی تھی، حالانکہ ان کے سالانہ امتحانات ہو رہے تھے، مگر وہ ہمارے پاس سے اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ چچی واری صدقے جاتیں اور سارا دن کچن میں ہمارے لیے نت نئی ڈشیں تیار کرتیں۔ چچا جان بھی ہمارے آ جانے سے ایسے مسرور تھے جیسے ان کو کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہو۔ تبھی میں نے سوچا، یہ رشتے بھی کیا شے ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اپنا وطن تو کھوئی ہوئی جنت جیسا ہے۔ شان 15 دنوں میں امتحان سے فارغ ہو گیا، سارا وقت میرے ساتھ گزارنے لگا۔ پرکشش اور دلچسپ شخصیت کا مالک تھا، ہنسمکھ تھا اور حس مزہ اس کی بہت اعلیٰ تھی۔ سارا دن ہنساتا، لطیفے سناتا۔ ریان کی جدائی سے دل بجھا ہوا تھا، مرجھایا ہوا دل رفتہ رفتہ ایک نوخیز پھول کی مانند کھلتا گیا۔ کافی دنوں بعد ہنسی لبوں تک آئی اور اب میں شان اور ماہا کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ راحیلہ کو البتہ امریکہ بھولتا نہ تھا، وہ چند دن بھی یہاں رکنا نہ چاہتی تھی، بار بار واپس امریکہ جانے کا تقاضا کرتی تھی۔ اس کو اپنے بوائے فرینڈ بہت یاد آتا جس کو وہ چند دنوں کے بعد واپس آ جانے کا کہہ کر آئی تھی۔ میں تو ماہا اور شان کے ساتھ گھل مل گئی، ان کے ہمراہ شاپنگ اور سیر و تفریح کو جاتی تھی۔ 3 ماہ تک راحیلہ صبر کر سکی، اس نے اپنا برا حال کر لیا اور اکیلی ہی امریکہ جانے کا تہیہ کر لیا۔ وہ سفارت خانے سے رجوع کرنے جا رہی تھی کہ والد صاحب نے روک دیا اور مجبور ہو کر ہم سب نے راحیلہ کی وجہ سے دوبارہ امریکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ راحیلہ ہی نہیں، میرا بھائی عمران بھی اب یہاں مزید رکنا نہ چاہتا تھا اور وہ واپسی کے لیے پرتول رہا تھا، کیونکہ اسے یہاں کی آب و ہوا، گرد و غبار، فضائی آلودگی اور کمبائنڈ خاندانی سسٹم سب کچھ اذیتناک محسوس ہو رہے تھے۔ جس روز ہم واپس امریکہ جا رہے تھے، شان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ماہا بھی رو رہی تھی، چچا اور چچی بے حد اداس تھے اور امی ابو ان کو تسلی دے رہے تھے کہ فکر نہ کریں، ہم بہت جلد واپس آئیں گے، ہم اب جلد واپس لوٹیں گے، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں پاکستان میں اپنوں میں کریں۔ شان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن امید کی کرن بھی چمک رہی تھی، اس خیال سے کہ میں واپس لوٹ کر آؤں گی اور بہت جلد اسے مل جاؤں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ ضرور آؤں گی، میرا انتظار کرنا، تم سے شادی کروں گی۔ ہمارے جانے کے بعد اس کے فون آتے، وہ کہتا تھا کہ آپ لوگوں کے بعد اب دن بہت بوجھل گزرتے ہیں۔ اس کا رزلٹ آ گیا، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا۔ تقریباً سال بھر ہمارا آپس میں رابطہ رہا۔ جس طرح میں ریان کو نہ بھول سکی تھی، وہ بھی مجھے نہ بھلا سکا۔ بالآخر ریان نے ابو کی شرائط مان لی، دین اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ سے شادی کا خواہاں ہوا۔ میرے اصرار پر ابو نے میری خوشی کی خاطر رشتہ قبول کر لیا اور میں ریان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بن گئی۔ راحیلہ نے بھی اپنی مرضی سے اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر لی اور میرے بھائی نے اپنی دوست گوری میم میری کو مسلمان کر کے بیاہ رچا لیا۔ مگر وہاں کا کلچر ہی ایسا تھا کہ جہاں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میری بہن اور بھائی گرچہ مغربی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی مشرقیت بھی تھی۔ شادی کے بعد وہ چاہتے تھے کہ وہ میاں بیوی صرف ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں اور ایک دوسرے کے جسمانی تقاضے وہ خود پورے کریں، اس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ مگر راحیلہ اور عمران بھائی کے لائف پارٹنر چونکہ مکمل طور پر آزاد خیال تھے، اس لیے وہ شادی شدہ زندگی کے باوجود جس کے ساتھ چاہتے جسمانی تعلق قائم کر لیتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی برائی نہیں تھی، یہ تو انسانی جبلت تھی، جبکہ راحیلہ اور عمران بھائی چاہتے تھے کہ ان کے لائف پارٹنر صرف ان کے ہو کر رہیں، جیسے پاکستان میں مشرقی ماحول میں ہوتا ہے۔ نتیجتاً ان کے لائف پارٹنر بھی ان کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ ریان کی میرے ساتھ نبھ گئی اور ہم کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے لگے، شاید اس لیے کہ ہم نے واقعی محبت کی تھی، لیکن شادی بھی بہت سوچ سمجھ کر کی تھی۔ میری شادی کے کچھ سالوں کے بعد چچا جان کا پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ چچی نے والد کو فون کیا
کہ اب فیملی کے ہمراہ آ جائیے، ہم لوگ آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ انتظار میں آپ کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب جائیداد کے کچھ مسائل درپیش ہیں، اگر ان کو حل کر لیا جائے تو ہمارے کئی اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ والد صاحب، امی، میں، ریان اور عمران بھائی ایک بار پھر پاکستان جا رہے تھے، جبکہ راحلہ اس دفعہ ہمارے ساتھ نہ تھی۔ کچھ عجیب سے احساسات تھے، چچا جان کی رحلت کا دکھ اور اپنوں کا خلوص، سب کچھ ساتھ تھا۔ ایئرپورٹ پر اترے، شان اور ماہا نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ شان کی آنکھوں میں تو امید کے دیے جگمگا رہے تھے، اس نے ابھی تک شادی نہ کی تھی۔ ہمارے ساتھ ریان کو دیکھ کر ٹھٹکا، پھر یہ سمجھا شاید کہ وہ ہمارا کوئی فیملی دوست وغیرہ ہے جو پاکستان دیکھنے کے شوق میں ساتھ آ گیا ہے۔ ماہا نے بھی عمران بھائی کے انتظار میں سہاگ جوڑا نہ پہنا تھا۔ بڑی امیدوں کے ساتھ ان لوگوں نے ہم کو ریسیو کیا اور گھر لائے۔ ان کی امیدوں پر یہ جان کر اوس پڑ گئی کہ میں نے ریان سے اور عمران نے میری سے شادی کر لی ہے۔ اتنے عرصے تک کبھی بھلا کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے؟ میں نے شان سے کہا تھا، کیوں نہیں، کوئی عمر بھر بھی انتظار کر سکتا ہے اگر محبت بھی ہو تو۔ شان نے جواب دیا، تم کم از کم مجھے اپنی شادی کے بارے میں مطلع تو کر سکتی تھیں، لیکن کیسے کرتی؟ تم نے تو سال بھر کے بعد رابطے ہی ختم کر دیے تھے۔ لیکن ہمارا دل دیکھو، آج تک تم سے روح کا رابطہ قائم رکھا ہوا ہے نا عجیب بات؟ ہاں شان، واقعی عجیب بات ہی ہے۔ تم مشرقی لوگ ہوتے ہی عجیب ہو، بہت بھولے ہوتے ہو، کتنی جلدی کسی پر یقین کر لیتے ہو اور پھر انتظار کی آگ میں جلتے رہتے ہو، جل جل کر خاک ہو جاتے ہو۔ ہم ان کے گھر ایک ماہ رہے، جائیداد کے مسائل حل کرنے کے بعد واپسی کا مژدہ سنایا۔ شان اب بالکل خاموش رہتا تھا، ایک مردہ انسان کی مانند، جیسے گونگا ہوتا ہے۔ چلتے وقت جب میں نے اسے خدا حافظ کہا تو اس نے کہا، آپ کا بہت انتظار تھا، 10 برس 10 صدیاں بن کر گزر گئے، لیکن یہ ایک ماہ جو آپ نے یہاں گزارا ہے، لگتا ہے ایک پل کا خواب تھا، بڑا ہی بھیانک خواب۔ اے کاش میں اس بھیانک خواب کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ امی نے عمران سے پوچھا، میری تو تم کو چھوڑ گئی ہے، اب ماہا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے ماں، جیسی آپ کی خوشی، لیکن اس خوشی کو پورا کرنے ہم دوبارہ آئیں گے، ان کو انتظار تو کرنا ہوگا۔ انتظار؟ ماہا نے حسرت سے دہرایا۔ کتنا انتظار معلوم نہیں، یہ کہہ کر ہم چلے آئے تھے اور آج تک واپس نہ جا سکے۔ ماہا نے شادی کر لی ہے یا ابھی تک عمران بھائی کا انتظار کر رہی ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ دوبارہ ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔